السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ کما تحب وترضا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فوزا عظیما۔ بس جو آگ سے بچ کر اور جنت میں داخل کیا گیا، بس تحقیق یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ واجب الاحترام اہل اسلام سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا یہ عظیم ہم پر احسان ہے کہ جس نے اس گفتگو کو سماعت کرنے کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس گفتگو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل اسلام سامعین و سامعات، کائنات کے اندر انسان کی جدوجہد، لیل و نہار کی کاوش جس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہے، یہ ساری دنیا کی دولت، شہرت حاصل کرنے کی غرض ہے۔ حالانکہ یہ انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ میں اور آپ اور یہ ساری دنیا کا ساز و سامان فانی ہے، تباہ ہونے والا ہے، اور نہ ہی یہ کامیابی ہے۔ دنیا کے قاعدوں کے اندر کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، اور اللہ رب العزت کے قانون کے اندر کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک جو کامیابی کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فوزا عظیما، کہ آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جانا اصل اللہ رب العزت کے نزدیک یہ سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور قرآن اس کو خود فقد فاز فوزا عظیما کہا ہے، تحقیق بڑی کامیابی ہے۔ آئیے آج کی اس مختصر درس کے اندر میں ان 45 شخصیات کا تبصرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جس کو اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سورت نمبر 2 آیت 5 کے مطابق پہلی شخصیت جو ہے جس کو اللہ کامیاب فرمائیں گے وہ ہے ہدایت یافتہ لوگ۔ اولئک اعلی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بہن، انسان کو ایسی کامیابی ملنی چاہیے جس کو اللہ کامیاب کہیں، جس کو اللہ کامران کہیں، جس کو اللہ رب العزت انسان کو فرمائے کہ تم کامیاب ہو چکے ہو۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتی ہو تو صحابہ کے ایمان کی مثل ایمان لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر ہدایت کا اختیار اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی کو نہیں دیا، بلکہ اپنے بذات خود یہ پاس رکھا ہے۔ فرمان الہی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ جس کو اللہ چاہے ہدایت اس کو مل سکتی ہے۔ تو ہدایت یافتہ اگر کوئی لوگ ہو گئے، اگر کوئی ہدایت کے منصب پر فائز ہو گئے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ دوسری شخصیت سورت نمبر 2 آیت 189 کے مطابق اللہ سے ڈرنے والا لوگ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں یہ بھی کامیاب ہوں گے۔ کتنی پیاری اور کتنی عظیم کامیابی کے متعلق ان شخصیات کی معرفت قرآن کروا رہا ہے کہ جن کو اللہ عز و جلال والاکرام کامیاب فرما رہے ہیں اور کامیابی کے لقب دے رہے ہیں، کامیاب اللہ کہہ رہے ہیں، اور جس کی کامیابی کی گواہی اللہ خود دے بدریہ قرآن، اس کی کامیابی میں شک نہیں رہ جاتا۔ آئیے میں اور آپ بھی اس کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان شخصیات میں شامل فرما لے اور یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ جس دوسری شخصیت کا میں تبصرہ کر رہا ہوں وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ سورۃ 2 آیت 189 کے مطابق آئیے تیسری شخصیت کون سی ہے جس کو اللہ عز و جلال والاکرام کامیابی عطا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر، برائی سے منع کرنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے۔ تیسری شخصیت جس کو اللہ عز و جلال والاکرام کامیابی عطا فرمائیں گے، برائی سے منع کرنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے۔ میرے بہن، میرے بھائی، آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اس لیے کہ ہماری کامیابی کا وہ معیار نہیں ہے۔ ہم اس طریقے سے دعوت نہیں دے رہے جس طریقے سے ہمیں دینی چاہیے، اور ہماری دعوت کی ناکامی کی سب سے بنیادی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ لوگوں کو کہنے کے لیے زبان پہ لفظ کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن دکھانے کے لیے عمل کچھ اور ہوتے ہیں۔ فرق ہے اندر۔ جب عمل اور لفظ ایک ہو جائیں گے تو پھر دعوت کے اندر تاثیر پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ جس کی بنیاد پر ہماری دعوت کامیاب نہیں ہو پا رہی کہ ہماری دعوت کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے۔ ہم چند دن، چند ماہ، چند سال دعوت دے کے تھک جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ذمہ داری تو نہیں لے کے رکھی نا، اگر نہیں کوئی تسلیم کرتا تو کیا کرے، بڑا کہہ دیا ہے۔ ان احباب کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے۔ کتنے ہی نبی جنہوں نے صدیوں پر دعوت جاری رکھی ہے لیکن دعوت چھوڑے نہیں، جاری رکھی۔ کوئی مانا ہے تب بھی ٹھیک، نہیں مانا تب بھی ٹھیک، اپنا مشن نہیں چھوڑا، اپنی محنت نہیں چھوڑی، جدوجہد نہیں چھوڑی، اپنے کاوش کو نہیں ترک کیا، لگے رہے یہاں تک کہ کوئی مانا ہے یا نہیں مانا۔ اور تیسری جو وجہ ہے ہماری کامیابی جو دعوت کے اندر ہمیں نہیں مل رہی اس کو نہ حاصل کرنے کی، وہ ہے کہ ہماری دعوت فرقہ وارانہ ہے، مسلک کی بنیاد پر ہے۔ ہر بندہ اپنے مسلک کی تعداد بڑھانے میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ اپنے فرقے کو مستحکم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ او بھائیو، او بہنوں، کوشش کرو کہ اس نبی کی امت جو ٹوٹ رہی ہے اس کو جوڑ دیا جائے، اس نبی کی امت جو پارا پارا ہو چکی ہے اس کو ملا دیا جائے، اس نبی کی امت جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے اس کو ایک یک زبان، یک جان، یک عمل بنایا جائے۔ جس دن یہ 3 وجوہات کو حل کرنے کے بعد دعوت دی جائے گی، پھر دیکھنا دعوت کیسی آپ کی کامیاب ہوتی ہے۔ اور یہ جس تیسری شخصیت کا میں تبصرہ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے،
یہ ہے جناب سورت نمبر 3 آیت 104 کے مطابق۔ آئیے ہم چوتھی شخصیت کی بات کرتے ہیں۔ سورت نمبر 3 آیت 130 کے مطابق، سورت کی آیت 130 کے مطابق، سود سے بچنے والے، جو سود سے بچ کے، ان کو بھی اللہ کامیابی سے سرخرو فرمائیں گے۔ کتنے پیاری شخصیات ہیں جن کا تبصرہ قرآن کر رہا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے کامیابی دینی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ان شخصیات میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ سود سے بچنے والے، سود بہت بری بیماری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سود کے 73 دروازے ہیں، 70 اور 3 73 دروازے ہیں۔ اس کا جو سب سے پہلا دروازہ ہے، جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، جو سب سے پہلا گناہ ہے، وہ اس گناہ کے برابر ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین سے زنا کرے، کتنا گناہ ہوتا ہے جانتے ہو نا؟ معاشرہ کتنا بری نگاہوں سے دیکھتا ہے اسے۔ ابھی یہ سود کا پہلا درجہ ہے، پہلا دروازہ ہے۔ اندازہ فرمائیں باقی 72 کا عالم کیا ہوگا، باقی 72 کا گناہ کیا ہوگا، باقی 72 کے درجوں کا جو ہے وہ نتیجہ کیا ہوگا، بخوبی اندازہ لگا۔ اللہ اکبر، اتنی بری بیماری ہے سود کی، جو اس سے بچ گیا اس کو بھی اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آئیے 5ویں شخصیت کا تبصرہ قرآن سے دیکھتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت کامیابی سے فرمائیں گے۔ وہ ہے صبر کرنے والے اور جنگ کی حالت میں ثابت قدمی سے لڑنے والے، اور نمبر 7 سرحدوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہ سورۃ نمبر 3 آیت 200 کے اندر تینوں شخصیتوں کا تبصرہ موجود ہے۔ صبر کرنے والے، جنگ کی حالت میں ثابت قدمی سے لڑنے والے، اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، یہ تینوں شخصیتوں کا تبصرہ سورۃ نمبر 3 آیت 200 کے اندر موجود ہے۔ 7 شخصیت ہو چکی ہمارے موضوع کے تک۔ انشاءاللہ 45 شخصیت کا تبصرہ کر کے آپ سے اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ 7 شخصیت کا میں تبصرہ کر چکا ہوں، اور آخری جن 3 شخصیات کا میں تبصرہ ابھی آپ کو بتایا ہے، صبر کرنے والے، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، اور جنگ کی حالت میں ثابت قدمی سے لڑنے والے، ان کو بھی اللہ کامیابی سے سرخرو فرمائیں گے۔ کتنی پیاری خوش قسمتی ہے لوگوں کی جن کو اللہ کامیاب فرما رہے ہیں۔ 8ویں شخصیت جو ہے جس کو اللہ رب العزت کامیابی کا لقب قرآن کے ذریعے دے رہے ہیں، وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری عظیم خوش قسمتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کیا نہ کروں کہ جو اللہ کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ واہ کیسی تجارت، تجارت کی تجارت ہے اور اللہ کے عذاب سے نجات بھی مل جاتی ہے۔ کیا تجارت کرنا، کیا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، کیا ان سے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاد فرض عین ہے۔ لوگ کہتے ہیں جہاد فرض تو ہے لیکن کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے۔ بھائیو، جہاد جس وقت ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، جہاد اس وقت بھی جاری رہتا ہے۔ جانی لوگ
جان کے نذرانے پیش کر کے جہاد جس وقت کر رہے ہوتے ہیں تب ہم مال کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا مالی جہاد ہوتا ہے، ان کا جانی جہاد ہوتا ہے. جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تب ہم آگے جانے قربان کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے جہاد ہمتاً جاری رہتا ہے، اور جہاد ہر وقت ہر کسی پہ فرض عین ہے، چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ جانی ہو. جہاد ہر کسی پہ فرض ہے، اس کو کرنا چاہیے. نویں شخصیت اور یہ جو جہاد کرنے والے جو لوگ ہیں اس کو بھی اللہ کامیابی سے فرمائے. اس کا حوالہ نوٹ فرما لیں. نمبر 9 نوٹ فرما لیں پہلے آپ. نمبر 9، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے والے. اس کو بھی اللہ کامیابی سے فرمائیں گے، جن کی کوشش یہ رہتی کہ ہم اللہ کو پا لیں. اور اللہ کو پانے کے لیے بڑا بہترین ایک ذریعہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي. سورۃ نمبر 3 آیت 30 کے اندر الفاظ ہیں کہ اے نبی آپ فرمائیں کہ اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کر لے. سادہ اصول، آسان قاعدہ، احسن قانون قرآن نے بتایا ہے. کوئی لمبے چوڑے قاعدے نہیں سکھائے، کوئی مشکل ترین، کوئی وسیع ترین آپ کو چکروں میں نہیں ڈالا. قرآن نے سادہ سا قانون ہے کہ فَاتَّبِعُونِي محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کر لیں گے. اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں اللہ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. سورۃ نمبر 5 یہ ہے آیت 35 کے مطابق. آخری جو 2 شخصیت ہیں یہ سورۃ نمبر 5 آیت 35 کے اندر اس کا تفسیر موجود ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے والے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے، ان کو اللہ کیا کریں گے؟ کامیاب. کون سی کامیابی؟ اخروی کامیابی. دنیا کی کامیابی تو جو ملنی وہ تو ملنی ہے، آخرت کی یقیناً کامیابی ہے، کیونکہ اس کامیابی کی شہادت اللہ دے رہے ہیں. آئیے 10ویں شخصیت کا تفسیر قرآن سے لیتے ہیں. کون سی ہے؟ شراب سے بچنے والے، جو شراب نہیں پیتے اللہ ان کو بھی کامیاب فرمائیں گے. 11ویں شخصیت جوے سے بچنے والے، اور 12ویں شخصیت بتوں کی عبادت سے بچنے والے. سورۃ نمبر 5 آیت 90 کے مطابق یہ تینوں شخصیتوں کا تفسیرہ سورۃ 5 آیت 90 کے اندر موجود ہے. شراب سے بچنے والے، جوے سے بچنے والے، اور نمبر 3 بتوں سے بچنے والے. ان تینوں شخصیوں کو بھی اللہ کامیابی سے سرخرو فرمائیں گے. کیسی کامیابی ہے؟ یہ ہے وہ شخصیات جن کو خالق کائنات کامیاب فرما رہے ہیں، جن کو قرآن کامیاب کہہ رہا ہے. ہم دنیا کی کامیابی کے پیچھے لگے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر ملک سے باہر تک چلے جاتے ہیں، لیکن اخروی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کبھی ہم گھر سے مسجد تک نہیں آنا گوارا کرتے. کتنی بد نصیبی ہے، کتنی بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی. آئیے اخروی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ان شخصیات کا تعارف قرآن سے کریں، اور میں اسی تعارف کے لیے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. 13ویں شخصیت جس کو قرآن کہتا ہے وہ کامیابی کے منصب پر فائز ہوں گے ناپاک چیزوں سے بچنے والے. ناپاک جس کو اللہ نے ناپاک کہا ہے، طیب چیزوں تک وہ رہتے ہیں. لیکن ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ کامیابی کو حاصل کرنے کے پاک ناپاک کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، حرام حلال کا کوئی لحاظ نہیں، جائز ناجائز کا کوئی لحاظ نہیں. بس دنیا کی دولت جمع ہو جائے، جیسا بھی ہو جس طرح بھی ہو، بس جمع ہو جائے، کوئی فکر نہیں. لیکن ناپاک چیزوں سے جو بندہ بچ بچ کر رہے گا، ظاہر اللہ اس کو کامیابی فرمائیں گے، کامیابی دیں گے، کامیابی سے سرخرو فرمائیں گے، اور قرآن اس کو کامیاب کہہ رہا ہے.
14ویں شخصیت جس کو قرآن کہتا ہے یہ کامیاب ہوں گے، اس آیت کا نمبر ہے جی سورۃ نمبر 5 آیت 100۔ ناپاک چیزوں سے بچنے والے جن کو اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے، یہ سورۃ نمبر 5 آیت 100 کے مطابق۔ آئیے 14ویں شخصیت کا تفسیر قرآن سے دیکھتے ہیں۔ سورۃ نمبر 6 آیت 21 کے مطابق اللہ کی آیت کو نہ جھٹلانے والے، اللہ کی آیت مل گئی فوراً سر تسلیم خم کر دیا ہے، چونچوانے کی تعویلیں نہیں کی، بہانے نہیں تلاش کیے۔ اللہ کی آیت ملی، قرآن ملا، حکم خداوند ملا، حکم رسول ملا، فوراً لبیک سعدیک عرض کر دیا۔ اللہ میں عمل کی توفیق مانگی، اللہ سے دعا مانگی، خود کو متنبع کر رہا، خود کو آمادہ کیا کہ میں اس آیت پر عمل کروں گا۔ پھر قرآن ان کو کامیابی کا مقام کیوں نہ دے، کامیابی کے اعزاز اللہ کیوں نہ بخشے۔ واہ، 14ویں شخصیت کہ میں تفسیر کر رہا ہوں سورۃ نمبر 6 آیت 21 کے مطابق، کہ جو اللہ کی آیت کو جھٹلاتے نہیں ہیں بلکہ سن کر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے 15ویں شخصیت کا تفسیرہ قرآن سے دیکھتے ہیں۔ سورۃ نمبر 6 آیت 135 کے مطابق، ظلم جو لوگوں پہ نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کسی کے ساتھ کرتے، کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتے، اللہ ان کو کامیابی کا منصب دے گا۔ ظلم کرتے نہیں۔ اور ویسے بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی دعا اللہ فوری قبول کر لیتے ہیں۔ آپ دعا کیا کریں اللہ کسی مظلوم کی بد دعا سے نہ ملے، ہلاک نہ کرے، کسی مظلوم کی بد دعا نہ ملے اور مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو، کسی معذور کی بد دعا سے بچا کرو، کسی مجبور کی بد دعا سے بچا کرو۔ ان کی دعا اللہ بڑی جلدی سنتے ہیں اور فوری قبول فرماتے ہیں۔ دعا کیا کرو اللہ نے مجبور، مظلوم، معذور کی بد دعا سے محفوظ فرمائے، اور جن کو اللہ کامیابی دیں گے یہ ظلم نہیں کرتے، یہ ظلم کرتے ہی نہیں ہیں۔ واہ۔ آئیے 16ویں شخصیت جس کو قرآن کہتا ہے یہ کامیاب ہے، سورۃ نمبر 7 آیت 8 کے مطابق، قیامت کے دن جن کے اعمال اچھے جو اعمال ہیں اس کا ترازو اگر وزنی ہو گیا، بھاری ہو گیا، تو اللہ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ 16ویں شخصیت کا ہم تفسیرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ 45 شخصیت کا تفسیرہ آپ کے سامنے کروں گا اور ان کی معرفت میں آپ کو پورے قرآن سے کروا کر انشاءاللہ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ 16ویں شخصیت کون سی ہے؟ کہ جن کے نیک اعمال کا ترازو قیامت کے دن بھاری ہو گیا، ان کو بھی اللہ کامیابی سے سرخرو فرمائیں گے۔ سورۃ نمبر 7 آیت 8 کے مطابق۔ سورۃ نمبر اللہ اکبر، سورۃ نمبر 7 آیت 69 کے مطابق 18ویں شخصیت کا 17ویں شخصیت کا تفسیرہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرنے والے، یہ نہیں اللہ کی نعمت کو یاد کرنا شکر نہیں کرتا، اور ویسے بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ کس کا فائدہ؟ ہمارا۔ یہ وہ کامیابی ہے جو اخروی کامیابیاں مل رہی ہیں ان کو، دنیا کی تو ملے گی، دنیا کی تو اللہ ان پر اپنے رحمت برسائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابیاں ہیں۔
کتنی پیاری تجارت، کتنی عظیم تجارت، کتنا اہم مقام، کتنا اعلیٰ منصب، کتنا عرفہ جو ہے وہ ان کو درجہ دیا جا رہا ہے۔ خود اللہ ان کو کامیاب کر رہے ہیں، خود مالک کائنات ان کو کامیاب فرما رہے ہیں، قرآن کامیاب ان کو کہہ رہا ہے۔ 17ویں شخصیت کا تبصرہ ہم سورۃ نمبر 7 آیت 69 کے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کون؟ جو اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہیں۔ یاد کیسے؟ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیے 18ویں شخصیت کا تبصرہ ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ سورۃ نمبر 7 آیت 157 کے مطابق 18، 19، 20 یہ تینوں شخصیتوں کا تبصرہ اس آیت میں موجود ہے۔ نمبر 18، اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم، احترام، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ نبیوں کی مدد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے دین کو آگے پھیلایا جائے، ان کی وراثت کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے، نبیوں کی وراثت اللہ کی وہ کتاب ہوتی جو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ نبیوں کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، میری بہن، ہم اس وراثت کو بھول چکے، اس وراثت کو حاصل کرتے بھی نہیں ہیں اور آگے پہنچاتے بھی نہیں ہیں۔ نبیوں کی مدد کریں، نبی پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائیں، اور نبیوں پر ایمان لائیں۔ یہ تینوں شخصیتوں کا تبصرہ آیت 7 آیت 157 کے اندر موجود ہے۔ اللہ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ کتنی شخصیتیں ہماری ہوگی؟ 20 شخصیات کا تبصرہ ہم کر چکے ہیں، جس کو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ 21 شخصیت جس کو اللہ کامیاب کر رہے ہیں اور کامیابی سے سرخرو فرمائیں گے۔ وہ کون ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے۔ سورۃ نمبر 9 آیت 74 کے مطابق۔ کوئی بات نہیں، خطا کار انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، سب سے ہو جاتی ہے۔ خطا ہونا ایک الگ بات ہے، خطا کرنا الگ بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، مومن غلطی کرتا نہیں ہے لیکن ہو سب سے جاتی ہے، انجانے میں، بتقاضۂ بشریت سب سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کرتا جب انسان خود ہے۔ غلطی سب سے ہو جاتی ہے، کوئی غلطی سے مبرہ نہیں سوائے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کی، لیکن غلطی مومن نہیں کرتا۔ بہرحال اگر ہو بھی جائے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، آئندہ وہ گناہ دوبارہ نہ کرے، گناہ کو تسلیم کرے، گناہ پہ نادم ہو، حقدار کا حق واپس کرے۔ یہ توبہ کی شرطیں ہیں۔ حقدار کا حق واپس کرو، گناہ پہ نادم ہو، گناہ کو گناہ سمجھ کر اس پہ شرمندہ ہو، گناہ کو تسلیم کرے اور گناہ دوبارہ نہ کرے، پھر ہو جائے پھر توبہ، پھر ہو جائے پھر توبہ۔ اس نیت سے گناہ کی توبہ نہ کرے کہ میں توبہ کر لوں گا، لیکن آپ بتقاضۂ بشریت پھر ہو جائے پھر ہو جائے پھر ہو جائے الگ بات، لیکن اس نیت سے گناہ نہ کرے کہ میں توبہ کر لوں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ اللہ سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سورۃ نمبر 9 آیت 74 کے مطابق۔ 22ویں شخصیت جس کو اللہ کامیابی سے سرخرو فرمائیں گے، سورۃ نمبر 10 آیت 69 کے مطابق اللہ پر الزام نہیں لگاتے،
اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتے، اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے، جو بات کرتے ہیں سچی کرتے ہیں، سیدھی کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں اور کلیئر کٹ کرتے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی تعویل نہیں، کچھ نہیں، بات جو کرتے ہیں کلیئر، صاف، شفاف، واضح، مبجد، کھلی مبین بات کرتے ہیں، اور ایسے بندے کو اللہ کامیابی سے سرخرو فرمائیں گے۔ سورۃ نمبر 10 آیت 69 کے مطابق 23 جس شخصیت کا تبصرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اسے کامیاب کروں گا، جادو سے بچنے والے، سورۃ نمبر 10 آیت 77 کے مطابق جادو، نبی علیہ السلام فرمایا کہ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، اس دونوں گناہگار ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں سے اللہ کی رحمت جدا ہوتی ہے، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے جدائی۔ میرے بھائی، میرے بہنوں، جادو کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے، اس سے بچیں۔ اگر آپ اللہ کی ہاں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ میں اخروی کامیابی سے سرخرو فرمائے، تو جادو سے گریز کرو، جادو سے بچو۔ اس حرکت نے، اس بات چیز نے لوگوں کو تباہ کر دیا۔ 24ویں چیز، جس شخصیت کو اللہ عز و جلال والاکرام کامیابی سرخرو فرمائیں گے، وہ زنا سے بچنے والے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زنا آنکھ سے شروع ہوتا ہے، نظر سے شروع ہوتا ہے، لیکن شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ یہ شرمگاہ کا زنا تو آخری حد ہوتی ہے، یہ تو مہر ہوتی ہے زنا کی، وگرنہ زنا سے تو آنکھوں سے بھی شروع ہو جاتا ہے، زنا کانوں کا بھی ہے، زنا آنکھوں کا بھی ہے، زنا زبان کا بھی ہے۔ زنا یہ چھوٹے زنا، میرا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قرآن زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کرنا تو دور کی بات، قریب بھی نہیں جانا۔ سورۃ 12 آیت 23 کے مطابق زنا سے بچنے والے، اس کو بھی اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ کتنی پیاری ہے، شخصیتوں کا تعارف قرآن کروا رہا ہے۔ نمبر 25 اسلام پر ثابت قدم رہنے والے، اس کو اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور ثابت قدمی بھی کیسے ہیں؟ جیسے قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں کامل داخل ہو جو شیطان کے رستوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور قرآن نے کہا فتؤمنون ببعض الکتاب، یہ جو پہلے میں نے آیت پڑھی تھی سورہ نمبر 2 آیت 208 ہے، اور آیت 85 کے مطابق فرمایا جو تم میں سے بعض کتاب کے حصے کو تسلیم کرتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو دنیا کے اللہ ذلت دیں گے، رسوا کریں گے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں اسلام پر ثابت قدمی رکھنی ہوگی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے اللہ کو رب کہا پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، تو اللہ آسمانوں سے فرشتوں کی مدد ان کے لیے نازل کرتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں پھر ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان کو بشارت ہو کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں عطا کریں گے، جنت بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ نمبر 26
سورہ نمبر 18 آیت 20 کے مطابق یہ الفاظ موجود ہیں کہ اسلام پر ثابت قدم رہنے والے کامیاب ہوں گے۔ نمبر 26 سورہ نمبر 28 آیت 64 کے مطابق 28 سورت نمبر ہے اور 64 آیت کا نمبر ہے۔ صف بندی سے اپنی پوری طاقت کو پختہ کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، کوئی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہیں کرتے، کوئی بہانے تلاش نہیں کرتے، کوئی تعویلیں نہیں کرتے، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ صف بندی کر کے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ کے دشمن سے لڑتے ہیں، اسلام کے دشمن سے آمنا سامنا ہوتا ہے، اور پھر پوری تقوی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پورے خالص ایمان کے ساتھ ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں وہ لوگ ان کو کامیابی اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ نمبر 27 رکوع کرنے والے، نمبر 28 سجدہ کرنے والے، نمبر 29 اللہ کی عبادت کرنے والے، نمبر 30 نیکی کے کام کرنے والے، ان کو بھی اللہ کامیابی سے فرمائیں گے۔ سورہ نمبر 22 آیت 77 کے مطابق ان کو بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت۔ سورہ نمبر 22 آیت 77 کے مطابق کون کون ہیں؟ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور نیکی کا کام کرنے والے۔ کیسی کامیابی ہے؟ یہ دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی ہے، اخروی کامرانیاں ہیں۔ آخرت کے ہاں اللہ کے رحمت سے سرخرو ہونے والے یہ وہ لوگ ہیں۔ 4 شخصیتوں کا تبصرہ ہے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور خیر کے کام کرنے والے، کنجوسی سے نہیں، بزدلی سے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ نمبر 31 شرک سے بچنے والے، سورہ نمبر 23 آیت 117 کے مطابق شرک سے بچنے والے، اللہ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ کن کو کامیابی مل رہی ہے؟ جو شرک سے بچنے والا ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت 148 کے اندر الفاظ ہے، اللہ شرک سے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آخرت کا مرحلہ آئے گا۔ دنیا کے اندر اللہ شرک بھی معاف کر دیں گے، لیکن موت سے پہلے اس کی توبہ کی جائے، اس سے بچا جائے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، استغفار کیا جائے۔ دنیا کے اندر اللہ تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کو شرک پھر معاف نہیں ہوگا۔ اللہ اپنا شریک برداشت نہیں کرتے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ سورہ نمبر 23 آیت 117 کے مطابق۔ نمبر 32 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ نمبر 33 اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والے۔ نمبر 34 اپنی زینت کو غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کرنے والی وہ خواتین۔ اور نمبر 35 وہ خواتین جب چلتی ہیں تو زمین پر پاؤں مار مار کے نہیں چلتی، بلکہ خاموشی سے چلتی ہیں۔ سورہ نمبر 24 آیت 31 کے مطابق 4 شخصیتوں کا تبصرہ ہے یہاں پر۔ نگاہ کو نیچے رکھنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ خواتین جب زمین پہ چلتی ہیں تو پاؤں مار مار کے نہیں چلتی، آواز نہیں پیدا کرتی، خاموشی سے گزر جاتی ہیں، اور اپنی زینت کو غیر محرم کے سامنے ظاہر نہیں کرتی۔ ان 4 شخصوں کا تبصرہ کہاں ہے؟ سورۃ نمبر 24 آیت 31 کے مطابق۔ ان کو بھی اللہ کامیابی سے فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عورت
خوشبو لگا کر اگر گھر سے نکلتی ہے تو اللہ کے رسول فرمائے جب تک گھر واپس نہیں آتی، اگر یہ خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو گیا تو یہ کل قیامت کے دن زانیہ خواتین سے اٹھائی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے خوشبو لگا کر منع فرمایا گھر سے باہر نکلنے کے لیے، یعنی ایسی خوشبو جو تیز ہو، دوسروں تک جائے، اپنی ضرورت کی حد تک، اپنی حدود تک لگائی جا سکتی ہے، لیکن ایسی اتنی تیز خوشبو سے گریز کریں جو دوسروں کو قائل کرتی، دوسروں کو مائل کرتی، دوسروں کو متوجہ کرتی ہے آپ کی جانب۔ نمبر 36، جس شخصیت کا تبصرہ اللہ قرآن میں فرما کر کہتے ہیں یہ کامیاب ہوں گے، اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو سن کر تسلیم کرنے والے۔ سورہ نمبر 24 آیت 51 کے مطابق، سورہ نمبر 24 آیت 51 کے مطابق کون سے شخصیت ہیں جو کامیابی سے سرخرو ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر کے، اور یہی قرآن نے کہا ہے سورہ نمبر 59 آیت 7 کے اندر، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو رسول میرا عطا کرتے اس کو لے لو، اس بات سے منع کرتے اس سے باز رہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو یہ کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی جو رسول نے دیا اس کو لے لیا، اس سے منع کیا اس سے باز رہے۔ سورہ نمبر 24 آیت 51 کے مطابق۔ نمبر 37، امیر لوگوں کے برابر نہ ملنے والے لوگ۔ سورہ نمبر 28 آیت 82، 82 نمبر آیت 28 سورت ہے اس کے مطابق، یعنی جیسے ہمارے ہاں خواہش پیدا ہوتی ہے فلاں کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، بڑی دولت دی ہے، بڑی گاڑیاں دی ہیں، کبھی ہمارے پاس بھی گاڑیاں ہوں، ہمارے پاس بھی دولت ہو، ہم بھی اعلیٰ قسم کے کام کریں، لیکن جو لوگ اس سے خواہشیں نہیں رکھتے، امیر لوگوں سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتے، امیر لوگوں کے ساتھ اپنا راہ و رسم بڑھانے کی خواہشیں نہیں رکھتے، وہ اللہ کی نعمت پر متفق ہوتے ہیں، اسی میں اللہ کا شکر کرتے ہیں، اسی میں وہ خوش رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کامیابی سے سرخرو فرمائیں گے۔ سورۃ 28 آیت 82۔ نمبر 38، لوگوں کے حق ادا کرنے والے، لوگوں کا کسی کا اگر حق رہ گیا ہے تو اس کو حق ادا کیا ہے، حق رکھا نہیں، حق محفوظ نہیں کیا، قابض نہیں بنے، غلطی سے انجانے میں یا کسی بھی طرح کسی کا حق آ گیا ہے، حق بے قبضہ ہو گیا ہے، پتا چلا یہ میرا حق نہیں تو اس کا حق واپس کر دیتے ہیں۔ کیسی عظیم سوچ۔ آج سورۃ 38 آیت بھی 38 اس کی، لوگوں کا جو حق واپس کرتے ہیں، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑی اعلیٰ ظرفی کی مثال ہے۔ کم ظرف لوگ نہیں ایسا کر سکتے، اعلیٰ ظرف لوگ ہمیشہ کرتے ایسا۔ جو ایسا کریں گے اللہ اس کو کیا کریں گے؟ کامیابی سے سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی کامیابیاں ہیں، کیسی کامرانیاں جن کو اللہ رب العزت عطا کر رہے ہیں، کیسی عظیم شخصیتیں ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں بھی ان شخصیات میں شامل فرمائے۔ نمبر 39، سیدھی راہ پہ چلنے والے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، دنیا کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے، بس جو دین سے ملا اسے لے لیتے، جو دین میں نہیں ملتا اس کی پرواہ نہیں کرتے، دنیا کی خواہشات نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں متقی وہ لوگ، اس کو کہتے ہیں تقوی، سیدھی راہ پہ چلتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، اور یہ کہاں ہے؟ سورۃ 31 آیت 5۔
سورہ نمبر 31 آیت 5 کے مطابق، اور پچھلی جو آیت کا حوالہ غلط دیا گیا ہے، سورۃ نمبر 30 ہے آیت 38 تھی، وہ نمبر 30 اور نمبر 38 کی جو شخصیت کا میں تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے، یعنی لوگوں کا حق ادا کرنے والے اس کو کامیابی سے فرمایا کہ اس کا حوالہ میں نے غلط دے دیا اوپر۔ سورہ نمبر 30 آیت 38، میں نے 38 دے دیا تھا، 38 ہے، اور نمبر 39 سیدھی راہ پہ چلنے والے، سورہ نمبر 31 آیت 5۔ نمبر 40، ان لوگوں سے دوستی نہیں کرتے جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہے، کوئی پرواہ نہیں، قریبی ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، قریبی رشتہ دار ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی راہ و رسم نہیں، کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اپنے ہیں، قریبی ہیں، بڑے تعلق ہیں، لیکن کیوں چھوڑا؟ کس وجہ سے چھوڑا؟ کہ وہ شریعت کے مخالف ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے مخالف ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اسلام کے مخالف ہے، شریعت کے مخالف ہے، دین کے مخالف ہے، قرآن کے مخالف ہے، حدیث کے مخالف ہے، اس لیے ان سے دوستی نہیں لگاتے، ان سے تعلق نہیں رکھتے۔ اللہ ان کو لوگوں کو بھی، اس شخصیت کو بھی اللہ کامیاب فرمائے گا۔ آیت سورۃ نمبر 58 آیت 22 کے مطابق، کیسے پیارے وہ لوگ ہیں، کیسی عظیم شخصیات ہیں۔ سورۃ نمبر 58 آیت 22 کے مطابق اسلام کے مخالف لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں، خان کو کتنے قریبی لوگ کیا کتنے ہی ان کے آس پاس نہ ہوں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان سے دوستی نہیں رکھتے، تعلق نہیں رکھتے، راہ و رسم نہیں بڑھاتے، ان سے دور رہتے، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اور نمبر 41 مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، ادھر قریبی ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام کے مخالف ہیں۔ دوسری طرف مہاجرین پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے چل کر آئے، لیکن اسلام کے پیروکار ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان کو کامیابی سے سرخرو فرمائیں گے، کامیابی دیں گے۔ سورۃ نمبر 59 آیت 9 کے مطابق، سورۃ نمبر 59 آیت 9 کے مطابق مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، مہاجرین سے پیار کرتے ہیں، اپنے ہیں، رسول کے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف مہاجر ہے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، لیکن مہاجر ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہی الفاظ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر موجود ہے، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فاکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ نمبر 42 نماز کے بعد اللہ کی یاد میں کاروبار کرتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ کاروبار بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور کاروبار کے دوران بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کی ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں مطلب کاروبار میں جا کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، نماز اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں، جب نماز کا وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد زمین پہ پھیل جاتے ہیں، زمین پر پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو کامیابی دے۔ لیکن ہمارے کیا لوگ کہتے ہیں، جو کاروبار میں لگے وہ کاروبار میں لگ چکے ہیں، وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتے، اور جو نمازی بنتے ہیں وہ پھر کاروبار کی پرواہ نہیں کرتے۔ دونوں کام کریں، جب نماز کا وقت ہے نماز پڑھیں، جب کاروبار کا وقت آیا ہے تو کاروبار بھی کریں، لیکن کاروبار کے اندر اللہ کو یاد بھی کریں۔ یہ سورۃ نمبر 62 آیت 10 کے مطابق ہے، سورۃ نمبر 62 آیت 10 کے مطابق کون لوگ ہیں جن کو اللہ کامیابی دیں گے؟ نماز پڑھیے، نماز کا جب وقت آیا، لیکن نماز کے بعد کاروبار بھی کرتے ہیں،
اور کاروبار میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نمبر 43، اللہ کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، یعنی جب کاروبار کرتے ہیں، دولت کماتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں، اس کو خرچ کیسے کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ کاروبار کیا، اپنا پیسہ جیسے مرضی خرچ کرو، جہاں مرضی کرو، جتنا مرضی کرو، کوئی نہیں پوچھنے والا، نہیں، ایسی بات نہیں، مومن ایسا نہیں کرتے۔ کامیابی جن کو چاہیے وہ ایسا نہیں کرتے، جن کو اخروی کامرانیاں چاہیے، مقام چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، جیسے شریعت نے قانون بنایا ہے قانون کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور نمبر 44، اپنے دل کے لالچ سے بچتے ہیں، خواہشات کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ دل کا لالچ ایسا ہے کہ جو انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتا۔ انسان جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، شیطان انسان کو فقیری یاد دیتا ہے، وہ نہیں خرچ کرنا، فقیر ہو جاؤ گے، کم ہو جائے گا، مال کہاں سے آئے گا؟ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا جو اللہ پہلے دینے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بھی دینے پہ قادر ہے۔ نمبر 43 کیا تھا؟ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ نمبر 44، اللہ کہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ کامیابی دیں گے، ان کی 44 صفت، 44 تعارف، 44 خوبی، وہ دل کے لالچ سے بچتے ہیں۔ کیسی عظیم خوش قسمتی ہے، کیسی عظیم مقدر ہے ان کے۔ سورۃ نمبر، اللہ اکبر، سورۃ نمبر 64 آیت 16 کے مطابق، آیت 16 کے مطابق، اور آخری اور 45ویں آج کے درس کی جس شخصیت کا میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، یعنی پاکیزگی اختیار کرنے والے، پاکیزگی اختیار کرنے والے، پاک رہنے والے، صاف رہنے والے، شفاف رہنے والے، اپنے نفس کو پاک رکھنے والے، اپنے آپ کو پاک رکھنے والے، پاکیزگی اختیار کرنے والے، ہر بات کے اندر پاک رکھنے والے، ایسے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کامیابی کامرانی عطا فرمائے گی۔ یہ سورۃ نمبر 87 آیت 14 کے مطابق ہے۔ میں نے 45 شخصیات آپ کے سامنے رکھی ہیں جس کو اللہ رب العزت کامیابی سے ضرور فرمائیں گے، اور یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جن کو قرآن نے کہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا، تحقیق یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ ان 45 شخصیات میں ہمیں بھی شامل فرما کے اللہ آخرت کی کامیابی سے ہمیں بھی سرور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔